السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب بخیر وافیت ہوں گے۔ آج ہم درسی کتاب اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 4 جس کا عنوان ہے شاعروں کے لطیفے، انشاءاللہ آج اس سبق کا آغاز کریں گے۔ اس سبق کو کے جو اہم نکات ہیں ان کو سمجھیں گے اور اس سبق کی تدریسی مقاصد اس کو بھی جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشقی سوالات کے جوابات کو بھی بخوبی ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے عزیز طلبہ، اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر 4 کو نکال لیجئے تاکہ آپ وہاں سے بخوبی اس سبق کو سمجھ سکیں اور اس کو پڑھ سکیں۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 4 جس کا عنوان ہے شاعروں کے لطیفے، اس کے مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد، اور اس سبق کو پڑھ لینے کے بعد ہم کون کون سے مقاصد کو حاصل کر پائیں گے جن کو مقاصد تدریس کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ہم ان مقاصد تدریس سے واقف ہو جائیں۔ نمبر 1، طلبہ کو بتانا کہ ہمارے شاعروں کی حصے مزاح مذاق کرنے کی مذاق کرنے کی عادت کس قدر تیز ہوتی ہے، اور ان کی عام گفتگو میں کتنے لطیف پہلو موجود ہوتے ہیں، کتنی خوبصورت باتیں ان میں موجود ہوتی ہیں کہ مختصر انداز کے اندر وہ بڑی بڑی باتوں کو بھی سمجھا دیتے ہیں، اور چٹکلے اس انداز سے وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے اور انسان ان کی باتوں کو سن کر محظوظ ہوتا ہے۔ نمبر 2، شعر و ادب میں طنز و ظرافت کی اہمیت واضح کرنا، کہ شعر اشعار کے اندر اور ادبی مضامین کے اندر جو ہے وہ طنز اور ظرافت کی جو باتیں ہیں وہ کس طرح ان کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہیں اور زیادہ ان کے اندر رنگ بھر دیتی ہیں۔ تو ظرافت اور طنز و مزاح یہ اشعار اور اس کے ساتھ ساتھ ادبی جو تحریری ہوتی ہیں ان کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ نمبر 3، آپس کے تعلقات میں رواداری، تحمل اور برداشت کی ضرورت کا احساس اجاگر کرنا، کہ جب آپس میں ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، بھائی کا تعلق ہے، دوستوں کا تعلق ہے اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں، تو آپس میں رہتے ہوئے کبھی نہ کبھی کوئی ایسی بات سننے کو مل جاتی ہے، کوئی ایسا عمل دیکھنے کو میں آ جاتا ہے جس سے انسان غصے میں آ جاتا ہے یا اس کی طبیعت میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سبق کو پڑھ کر ہم جانیں گے کہ ہمارے اندر سب سے زیادہ ضروری اپنے رشتوں کی اہمیت ہے، اپنے رشتوں کا تقدس ہے، اور اس حوالے سے اگر ہمیں کوئی بات بری بھی لگ جائے تو ہمیں درگزر کرنا چاہیے، برداشت کر لینا چاہیے، اور تحمل اور صبر کے ساتھ اس کو وہ سہ لینا چاہیے۔ نمبر 4، مختلف شاعروں کے انداز گفتگو اور طبیعتوں سے متعارف کروانا۔ عزیز طلبہ، اس سبق کے اندر پیراگراف کے اندر مختلف پیراگراف ہیں، اور ان میں ہر پیراگراف کے اندر مختلف شاعر کا کوئی نہ کوئی واقعہ لکھا ہوا ہے، تو اس واقعے کو پڑھ کر آپ اس شاعر کے مزاج سے بخوبی واقف ہوں گے، اس کی طبیعت سے بخوبی آشنا ہو سکیں گے۔ اور آخر میں جو مقصد تدریس کچھ زبان زدہ عام اشعار کے موقع محل اور استعمال سے روشناس کروانا، کہ کچھ ایسے اشعار ہیں کہ جو عام طور پہ کسی خاص موقع پر بولے جاتے ہیں، تو وہ کون سے مواقع ہیں جہاں پر وہ اشعار بولے جا سکتے ہیں، تو اس بارے میں بھی آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عزیز طلبہ، ہم اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف چلتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی، یہ وہی مشکل الفاظ جب آپ نے سبق کی بلند خوانی کی، سبق کی ریڈنگ کی، تو اس دوران کچھ ایسے الفاظ آپ کے سامنے آئے جن کے معنی سمجھنے میں آپ کو دقت کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ ان کے معنی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، ان کو ذرا بخوبی ذہن نشین کر لیجئے۔ تکرار، بحث، طول کھینچنا، بات کا بڑھ جانا۔ مرید، کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا، پیر بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا۔ ٹک کا مطلب ذرا، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، ابھی ذرا روتے روتے سو گیا ہے۔ بالے، سرہانا، یعنی جہاں پر سر رکھ کر سویا جاتا ہے اس جگہ کو سرہانا کہا جاتا ہے۔ پھپولے، چھالے۔ اشتیاق، شوق یا آرزو۔ خاطر جمع، اطمینان۔ دادا، بچوں کو پالنے والی ملازمہ، دادا بچوں کو پالنے والی ملازمہ۔ شب دیجور، تاریک اندھیری رات۔ ماجرا، قصہ یا واقعہ۔ داد خواہی، تعریف کرنا یا تعریف کا مطالبہ کرنا۔ مطلع کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں عزیز طلبہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، لیکن یہاں پر مراد غزل یا نظم کا سب سے پہلا شعر۔ صاحبزادہ، بیٹا۔ مصرع، شعر کا ایک جملہ۔ اشعار، یہ کوئی بھی شعر 2 جملوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں سے ایک جملہ جو ہے وہ مصرع کہلاتا ہے۔ اصرار کرنا، ضد کرنا۔ پھبتی، پھیلتی،
ٹٹولنا تلاش کرنا، غنیمت فائدہ، خیر باشد خیر تو ہے، اس کے بعد موقوف کرنا روک دینا، مرشد زادہ پیر کا بیٹا، پیر صاحب کا جو بیٹا ہے وہ مرشد زادہ کہلاتا ہے، شریک گروہ محفل میں موجود لوگ، لات ٹانگ، متعدد بہت سی کئی، موجد ایجاد کرنے والا کسی بھی چیز کو بنانے والا، تخیل آفرینی خیال پیدا کرنا، شعریت شعر کی خوبصورتی، مبالغہ آرائی کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، شاہکار عظیم کام، جرأت کے لفظی معنی تو بہادری کے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر جرأت ایک شاعر کا تخلص ہے، تمثیلی مشابہت مطابقت، پیکر تراشی کا مطلب مجسمہ بنانا، قاطع برہان در حقیقت یہ ایک کتاب کا نام ہے جس کے مصنف ہے مرزا غالب، حقیقت آرائی حقیقت بیان کرنا، دل نشیں دل کو اچھا لگنا، صاحب عالم بادشاہ سلامت، حیات زندگی قضا موت، مزاج پرسی کے معنی ہے طبیعت معلوم کرنا اور طبیعت کے بارے میں جاننا۔ تو عزیز طلبہ یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی، ان کو آپ بخوبی ذہن نشیں کریں سمجھیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ اسی سبق سے متعلق مختصر سوالات کے جوابات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان کو بھی آپ بخوبی دیکھیے۔ پہلا سوال، خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب، خواجہ باسط نے کہا کہ دونوں صاحب کمال، دونوں جو ہے وہ کمالات والے ہیں، دونوں کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ اور مرزا صاحب کا کلام واہ۔ آہ اور واہ جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے عزیز طلبہ کہ اس طرف کے میر تقی میر کا جو کلام ہے وہ آہ ہے، یعنی مراد اس میں دکھ اور درد کے جذبات کی عکاسی کی گئی ہے، اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے، یعنی انہوں نے اس انداز سے اشعار لکھے ہیں کہ شعر کو سننے والا جو ہے نا وہ خوش ہوئے بنا نہیں رہ سکتا، اور وہ فی البدیع اس کے منہ سے اس کی زبان سے واہ واہ کے الفاظ اور کلمات ادا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں ہی شعراء اپنے اپنے طور پر بہت قابل اور بہت زیادہ کمالات والے ہیں، لیکن ایک کی شعر و شاعری کے اندر غم اور دکھ کی کیفیت اور دوسری کی شعر و شاعری کے اندر خوشی کی کیفیت ہے، جس کی وجہ سے لوگ واہ واہ کر اٹھتے ہیں۔ دوسرا جو سوال ہے اس کا ذرا سماعت فرما لیں کہ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے تعریف کی اور کہا کہ میاں جوان ہوتے نظر نہیں آتے، یعنی یہ جو مرزا سودا تھے ان کی جو ایک پیشن گوئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس بچے کو دیکھا، اس کی غزل کی تعریف تو کی، لیکن اس بچے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ اس بچے کی عمر اب زیادہ نہیں ہے، تو کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بچہ کسی حادثے میں جل کر مر گیا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرزا سودا کی جو پیشن گوئی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ سوال نمبر 3، سید انشا کے اصرار پر جرأت نے کون سا مصرع پڑھا؟ جواب، سید انشا کے اصرار پر جرأت نے یہ مصرع پڑھا، اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی۔ سوال نمبر 4، خواجہ صاحب اپنے شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے؟ خواجہ صاحب سے مراد خواجہ حیدر علی آتش ہیں، جن کی غزل بھی آپ کے سلیبس میں موجود ہے، جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کرتے تھے۔ یعنی خواجہ صاحب کے ایک شاگرد تھے جو اکثر بے روزگاری کی وجہ سے سفر کا ارادہ کرتے تھے کہ مجھے یہاں پر روزگار نہیں ملتا، میں کسی اور شہر جا کر تلاش کرتا ہوں کہ وہاں پر روزگار مل جائے۔ اس پر خواجہ صاحب نے ان کو کیا جواب دیا یا ان سے کیا کہا؟ خواجہ صاحب خواجہ حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ سوال نمبر 5، صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ جواب، صاحب عالم کی زبان سے اس وقت یہ مصرع نکلا، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ مکمل شعر۔ اس کے بعد کچھ کثیر الانتخابی سوالات ہیں، ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ تو جواب اس کا خواجہ باسط کے۔ نمبر 2، انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ تو جواب جرأت کی۔ اور تیسرا MCQ، یہ مصرع اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی یہ کس شاعر کا ہے؟ تو جواب جرأت۔ اور نمبر 4، قاطع برہان کے مصنف کون ہے؟ اس کے بارے میں پہلے بھی بتایا جا چکا آپ کو، وہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔
عزیز طلبہ، مشق کے اندر الفاظ کے متضاد جنب پوچھے گئے ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ الفاظ میں کمال، اس کا متضاد زوال، گرمی سردی، خاص عام، طرفدار مخالف، مطلع مقطع، بے روزگاری اور روزگار، یہ تو تھے الفاظ کے متضاد۔ اور اس کے نیچے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھے گئے، ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ واحد میں کمال اور جمع ہے اس کی کمالات، شعر اشعار، مشاعرہ مشاعرے یعنی شعر و شاعری کی محفل، شخص اشخاص، یہ تو تھے واحد کی جمع۔ اگلے کالم کے اندر عزیز طلبہ آپ دیکھیں گے جمع کے واحد، بیگمات یہ جمع ہے اور اس کا واحد بیگم، خدام یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے خادم، خدام خدمت کرنے والے اور خادم اس کا واحد۔ نصب پارے کی تشریح سے متعلق ہدایات عزیز طلبہ یہ پہلے بھی آپ کے سامنے گزشتہ اسباق میں آ چکی ہیں، اور وہی ہدایات ہیں جو پہلے بھی دی جا چکی ہیں، اس سے ان کو آپ بخوبی ذہن نشی کر لیجئے۔ اور اسی سبق سے متعلق ایک نصب پارہ آپ کے سامنے آنے والا ہے، اور اس کی کس انداز سے تشریح کی گئی ہے، کس طرح اس کے مشقی خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھے گئے ہیں، یہ بالکل بورڈ پیٹرن کے مطابق ہے۔ آپ نے اسی کے مطابق اس کو یاد کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور اس کی مشق کرنی ہے، تاکہ یہ طریقہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور اسی کے مطابق آپ امتحان میں اس کو لکھ سکیں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے نثر پارہ لکھا ہوا ہے، اور اس نثر پارے میں کچھ الفاظ جو ہے وہ خط کشیدہ ہیں، اور اس کے بعد سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، خط کشیدہ الفاظ کے معنی، اور اسی پیراگراف سے متعلق جو ہے وہ آپ کے سامنے تشریح لکھی گئی ہے، اور تشریح جو ہے وہ آپ لوگ بخوبی اس کو یاد کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے ان اسباق کو اور ان سوالات کو بخوبی یاد کر لیا ہوگا، تو انشاءاللہ اگلے اسباق کو لے کر بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب بخیر وافیت ہوں گے۔ آج ہم اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 5 کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نصوح اور سلیم کی گفتگو، اور اس سبق کے مصنف ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ آج عزیز طلبہ اس سبق کو جب ہم پڑھیں گے تو اس سبق کو پڑھ لینے کے بعد کون کون سے مقاصد حاصل ہوں گے، ان مقاصد کی طرف بھی ہم نظر کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اس سبق کو پڑھ لینے کے بعد ہم کن کن مقاصد کو حاصل کر پائیں گے۔ نمبر 1، طلبہ کو اردو ناول کی ابتدائی صورت سے متعارف کروانا، کہ ابتدائی طور پر کس انداز سے ناول لکھے جاتے تھے اور کس انداز سے ان میں مضامین کو ترتیب دیا جاتا تھا، اس بات سے آپ کو واقف کروایا جائے گا۔ طلبہ کو آداب معاشرت سے آگاہ کرنا، رہن سہن کے طور طریقوں سے آگاہ کرنا، کہ جب ہم کسی جگہ رہتے ہیں، کسی محلے میں، کسی علاقے میں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، تو وہاں پر بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں، تو ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے کہ سب سے پہلے جب ان سے ملاقات ہو تو سلام میں پہل کرنی ہے، ان کو سلام کرنا ہے، تاکہ ہم ان کے سلام کا جواب کے ساتھ ساتھ ان کی دعائیں بھی لے سکیں، کیونکہ بڑوں کی دعائیں ہی در حقیقت کسی بھی انسان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو مقصد ہے عزیز طلبہ، وہ ہے طلبہ کو زبان کی سلاست اور محاورات سے روشناس کروانا۔ اس سبق میں جو محاورات استعمال کیے گئے ہیں ان محاورات کے مفہوم سے اور ان کے معنی سے روشناس کرانا۔ نمبر 4، طلبہ کو بتانا کہ ایک اچھا طالب علم کیسے بنا جا سکتا ہے، اچھے طالب علم کی کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس کو ایک اچھا طالب علم گردانا جاتا ہے، وہ خوبیاں اس سبق کے اندر آپ کے سامنے آئیں گی۔ عزیز طلبہ، سبق کی بلند خوانی کرنے کے دوران بہت سے ایسے الفاظ آپ کے سامنے آئے ہوں گے جن کے معنی مشکل ہیں، جن کا مفہوم مشکل ہے، تو اس سلائیڈ کے اندر آپ لوگ ان مشکل الفاظ کے معنی کو بخوبی سمجھ سکیں گے، جان سکیں گے اور ان کو ذہن نشین کر سکیں گے، تاکہ آپ کو سبق بہتر طور پر سمجھ میں آ سکے اور آپ اس کا مفہوم بہتر طور پر ذہن نشین کر سکیں۔ قول و قرار وعدہ، بیدارہ نوکرانی، صاحب زادہ بیٹا، بالا خانہ بالائی کمرہ یعنی اوپر والا کمرہ، اوپر کی منزل میں جو کمرہ ہے اس کو بالا خانہ کہا جاتا ہے۔ خفا ناراض، گنجفہ ایک قسم کا کھیل جو تاش سے کھیلا جاتا ہے۔ تاش جو ہے وہ پتے ہوتے ہیں جو جن کے اوپر مختلف قسم کے نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی علامات اس کے اوپر ہوتی ہیں، ان کے ذریعے جو کھیل کھیلا جاتا ہے اس کو گنجفہ کہا جاتا ہے۔
شطرنج ایک قسم کا کھیل جس میں 6 مورے استعمال ہوتے ہیں، یہ جس کو انگلش میں چیس کہا جاتا ہے، اور اس کھیل کے اندر جو ہے وہ بادشاہ، وزیر اور اس کی ملکہ اور پیادے، اس طرح کے اس کے اندر گوٹیاں ہوتی ہیں جن کی مدد سے اس کھیل کو کھیلا جاتا ہے۔ مہرے شطرنج میں استعمال ہونے والے جو گوٹیاں ہوتی ہیں ان کو مہرے کہا جاتا ہے۔ تعجب، حیرانی، پھڈی جوتی، نیچی ایڑی کی جوتی، یعنی ایسی جوتی جس کے اندر جو ہے نا وہ سول نہ ہو، ہیل نہ ہو اس کے اندر، اس کو پھڈی جوتی کہا جاتا ہے۔ چولی ایک قسم کا لباس۔ کوڑیوں بہت سستے۔ آموختہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے سبق۔ بصر و چشم سر آنکھوں پر۔ بھلے مانس شریف آدمی۔ عمر دراز لمبی عمر۔ معقول مناسب۔ منجلا درمیانہ۔ مبتدی ابتدا کرنے والا، کسی بھی کام کا آغاز کرنے والا۔ حافظہ یادداشت۔ اس کے بعد آپ کے سامنے جو الفاظ کے معنی آ رہے ہیں، آوازہ کسنا طنز کرنا، کسی کو چھیڑنا۔ دالان ہال نما کمرہ، یعنی ایسا کمرہ جو بہت ہی ہال نما ہو، بڑا کشادہ کمرہ۔ اصرار کرنا ضد کرنا۔ دل کھٹا ہونا بدزن ہونا۔ دابنا دبانا۔ عاقبت انجام، زمین میں گڑ جانا، شرمندہ ہونا۔ دہلا دینا ڈرا دینا، خوف زدہ کر دینا۔ کمبخت بدقسمت، مدرس استاد۔ دیوانہ کے معنی پاگل۔ قبلہ رو قبلے کی جانب رخ۔ غیرت شرم جتانا، احسان یاد دلانا۔ نواسا بیٹی کا بیٹا۔ ٹوکنا روکنا۔ تو عزیز طلبہ یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی۔ اس کے بعد آپ کے سامنے جو مشقی سوالات میں سے جو سوال آ رہا ہے اس میں واحد کی جمع پوچھی گئی ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ واحد الفاظ میں خبر، اس کی جمع اخبار۔ مشکل مشکلات۔ کتاب کتب۔ امتحان امتحانات۔ مدرسہ مدارس۔ تو یہ تھے الفاظ کے واحد الفاظ کی جمع۔ اس کے بعد عزیز طلبہ مشکل سوالات کے جوابات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ جواب، بیدارہ نے سلیم کو جگا کر پیغام دیا کہ میاں اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں، یعنی بالا خانے پر آپ کے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، آپ جلدی سے اٹھیے اور اوپر جا کر ان کی بات سنیے۔ سوال نمبر 2، سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ جواب، سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ اس کی گود میں لڑکی سو رہی تھی، یعنی مراد اس کی چھوٹی بیٹی اس کی گود میں سو رہی تھی۔ اس وجہ سے سلیم کی ماں نے انکار کیا کہ تم اکیلے ہی اپنے والد کے پاس جا کر ان کی بات سن لو، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی۔ سوال نمبر 3، سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ جواب، سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے اس لیے نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کا بھائی بہت پہلے اپنے دوست کی طرف امتحان کی تیاری کے لیے چلا جاتا تھا۔ سوال نمبر 4، سلیم نے 4 لڑکوں کی جو کہ چاروں بھائی تھے ان کی کیا خوبیاں بیان کی؟ جواب، سلیم نے اپنے والد سے 4 لڑکوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ چاروں آپس میں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے ہیں، نہ کبھی جھگڑتے ہیں، نہ گالی بکتے ہیں، نہ قسم کھاتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی کو چھیڑتے ہیں اور نہ ہی کسی پر آوازہ کستے ہیں، یعنی مراد کسی کو جو ہے نہ طنز کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کو چھیڑتے ہیں، نہ کسی کو تنگ کرتے ہیں۔ اور آخری سوال، حضرت بی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ حضرت بی چاروں لڑکوں کی جو کہ چاروں بھائی تھے ان کی نانی اماں تھیں، اور انہوں نے سلیم کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا برا مت ماننا، بھلے مانسوں کا دستور ہے، شریف لوگوں کا دستور یہ ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اسے سلام کر لیا کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ آپ کو بھی نصیحت ہے کہ آپ بھی اپنے بڑوں کو سلام میں پہل کریں، اور سلام میں پہل کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ کرے یہ خوبی، یہ عادت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ سلام میں سب ہم پہل کریں۔ اس کے بعد آپ کے سامنے عزیز طلبہ ایم سی کیوز آ گئے، ان ایم سی کیوز کو بھی دیکھ لیجئے جو کہ سالو ہوئے ہیں۔ سلیم کو کس نے آ کر جگایا؟ جواب، بیدارہ نے۔ میاں اکیلے بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ کتاب پڑھ رہے تھے۔ ماں کی گود میں کون سویا ہوا تھا؟ جواب، لڑکی۔ سلیم ڈرتا ڈرتا کہاں گیا؟ اوپر، یعنی اوپر والے کمرے میں، بالا خانے میں۔ اکثر کون گھبرایا کرتا ہے؟ مبتدی، ابتدا کرنے والا، کسی بھی کام کا آغاز کرنے والا۔ اور کھیل کے پیچھے کون دیوانہ بنا رہتا تھا؟ تو جواب ہے سلیم۔ عزیز طلبہ اس کے بعد سبق کا خلاصہ، کہ سبق کے خلاصے کے اندر جو ہے اس بات کو بتایا گیا کہ نسو کو ایک خواب آیا ہے، اور خواب کے اندر نسو کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے
کہ وہ جو نا وہ اللہ کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے، کیونکہ اس نے ایسے اعمال کیے ہیں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ تو ایک دم وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے کہ جس سے میں اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار سکوں۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک دن اپنے بیٹے کو بلاتا ہے جس کا نام سلیم ہے، اور سلیم کو بلانے کے بعد پوچھتا ہے کہ ابھی تک اسکول نہیں گئے۔ وہ ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے کہ ابھی اسکول جانے میں کچھ وقت باقی ہے، اور پھر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اکیلے جاتے ہو بھائی کے ساتھ جاتے ہو؟ تو اس پر جواب دیا جاتا ہے کہ جی کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ نہیں، اکیلا کبھی ان کے ساتھ جاتا ہوں اور کبھی اکیلا چلا جاتا ہوں، کیونکہ بھائی امتحانات کی تیاری کے لیے صبح سویرے اپنے دوست کے ہاں چلے جاتے ہیں، اور اس لیے مجھے اکیلے ہی مدرسے جانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی، اور اس کے اندر جو ہے وہ 4 لڑکوں کا واقعہ بتایا جائے گا کہ 4 لڑکے جو ہیں وہ بہت ہی شریف اور بہت ہی ذہین بچے ہیں، اور ان کے اندر خوبیاں ایسی ہیں کہ جو عام طور پہ بچوں میں نہیں ہوتی۔ وہ خوبیاں ہر طالب علم کے اندر پیدا ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک اچھا ایک مثالی طالب علم بن سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء کے اندر یہ بھی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کو دیکھیں تو ان کے ادب میں کھڑے ہو کر سلام کریں اور ان کی دعائیں بھی لیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد نسل پارے کی تشریح سے متعلق ہدایات جو کہ پچھلے اسباق میں بھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور یہ آپ کے سامنے نسل پارہ ہے، اور نسل پارے کے اوپر جو ہے وہ 4 خط کشیدہ الفاظ ہیں کہ جن کے معنی آپ کو لکھنے، اور وہ معنی آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ نسوح اور سلیم کی گفتگو یہ سبق کا عنوان ہے، اور اس سبق کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، اور اس کے بعد اس نسل پارے کی تشریح آپ کے سامنے لکھ دی گئی ہے۔ امید ہے عزیز طلباء آپ اس سبق کو بخوبی سمجھ پائے ہوں گے، اور اس سبق کے اندر جو بہت ساری باتیں ایسی جو پہلے آپ کو نہیں معلوم تھی ان سے آپ آشنا ہوئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے اسباق کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب بخیر وافق ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 1 جس کا عنوان ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا آغاز کریں گے۔ آپ سب بچے اپنی درسی کتاب، اردو کی درسی کتاب نکال لیجئے، اور سبق نمبر 1 جو ہے وہ نکال لیجئے جس کا عنوان ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سبق کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ عزیز طلبہ، اس سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم سب مقاصد تدریس کو جانیں گے کہ اس سبق کو پڑھ لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد ہم اس سبق سے کن کن باتوں کو اخذ کر سکیں گے، کن کن باتوں کو سمجھ سکیں گے، اور کن کن باتوں سے واقف ہو سکیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ مقاصد تدریس میں سے نمبر 1، طلبہ کو تبلیغ اسلام کی ابتدائی مشکلات سے آگاہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا، اس وقت کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے اذیتیں دینا شروع کر دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف کے اندر جو ہے مبتلا کر دیا۔ تو ان تمام باتوں سے ہم واقف ہوں گے کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کی خاطر اذیتوں اور مصیبتوں کو برداشت کیا۔ نمبر 2، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نگاری سے روشناس کرانا، کہ اس سبق کو پڑھ لینے کے بعد ہم اس بات کو جان سکیں گے کہ کس طریقے سے سیرت سے متعلق جو واقعات ہیں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے ان کو لکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، مذہبی الفاظ اور تراکیب سے متعارف کرانا۔ اس سبق کے اندر عزیز طلبہ کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے مذہب سے ہے، ان کی بھی وضاحت اور ان کی بھی جو ہے نا وہ ان کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اور نمبر 4، تاریخ اسلام سے روشناس کرتے ہوئے طلباء کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کرنا، کہ طلباء کو تاریخ اسلام سے کے واقعات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر، ان کے دل میں اپنے مذہب سے محبت، اپنے مذہب سے عقیدت کا جذبہ جو ہے اس کو اجاگر کرنا مقصد ہے۔ اور آخر میں طلباء کو بتانا کہ حق و صداقت کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی انسان کو ہمیشہ سچائی کا، حق کا، صداقت کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ جو حق کا ساتھ دیتا ہے انجام اس کا اچھا ہوتا ہے، اور جو گناہ کا ساتھ دیتا ہے، جو برائی کا ساتھ دیتا ہے، جو جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے، انجام اس کا برا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، موجودہ جو زندگی ہماری چل رہی ہے اس کے اندر ہمیں ہمیشہ حق کا، سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، اور چاہے اس کی ظاہری طور پر ہمیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو،
لیکن انجام اس کا اچھا ہی ہوگا۔ تو یہ تھے مقاصد تدریس۔ آئیے اس کے بعد ہم مولانا شبلی نعمانی جو کہ اس سبق کے مصنف ہیں ان کا مختصر سا تعارف جان لیتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ہے مولانا شبلی نعمانی جن کی تصویر آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے۔ ان کا تعارف، ان کا نام جو ہے مولانا شبلی نعمانی ہے، اور پیدا کہاں ہوئے؟ قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بہارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام حبیب اللہ جو کہ پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے۔ ابتدائی طور پر مولانا شبلی نعمانی نے بھی وکالت میں حصہ لیا، وکالت کی، لیکن پھر اس کے بعد علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے۔ عزیز طلبہ، علی گڑھ کالج جو ہے یہ مشہور ہے کیونکہ اس کو قائم کس نے کیا؟ سر سید احمد خان نے۔ وہاں پر سر سید احمد خان کے قائم کردہ کالج کے اندر مولانا شبلی نعمانی کو 4 اساتذہ سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ ان میں سر فہرست سر سید احمد خان، نمبر 2 مولانا الطاف حسین حالی، نمبر 3 محسن الملک، اور نمبر 4 آرنلڈ۔ 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ ان کے اندر ان کے نام مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک۔ جب سر سید احمد خان کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو مولانا شبلی نعمانی نے استعفیٰ دے کر علی گڑھ کو خیر بات کہا اور واپس اعظم گڑھ آ گئے، اور اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ عزیز طلبہ، ندوۃ العلماء در حقیقت ایک دینی مدرسہ ہے جس کی بنیاد مولانا شبلی نعمانی نے لکھنؤ میں رکھی۔ اخیر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ جس کا نام ہے دار المصنفین اس کو قائم کیا، جو آج تک مصروف عمل ہے، آج تک کام کر رہا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کی شہرت کا مدار جو ہے وہ زیادہ تر ان کی نثر پر ہے۔ نثریہ کلام انہوں نے بہت زیادہ لکھا، مضامین لکھے، تاریخ پر کتابیں لکھیں، اور انہوں نے خاکہ نگاری کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کتابیں لکھی۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ مختلف موضوعات مثلاً تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، شبلی کا سب سے بڑا کارنامہ ان کا انداز بیان۔ ان کا انداز بیان دیگر نثر نگاروں سے بہت زیادہ جدا اور بہت زیادہ بہتر۔ شبلی کی اہم تصانیف جو ہے وہ ان کے نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان کو بھی ذرا توجہ سے ذہن نشین کر لیجئے۔ شعر العجم 5 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ الفاروق جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مشتمل۔ المامون یہ خلیفہ مامون الرشید کی سیرت پر مشتمل کتاب۔ سیرت النعمان یہ کتاب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی سیرت پر لکھی گئی کتاب ہے۔ الغزالی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھی گئی کتاب۔ سوانح مولانا روم جو ہے ان کی زندگی کے حالات پر لکھی گئی کتاب۔ سفر نامہ روم و مصر و شام، ان 3 جو ہے وہ علاقوں کا سفر نامہ، اور اس کے بعد سیرت النبی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر مشتمل کتاب ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ کتابوں کے نام تھے، اور جن جن شخصیات کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے کتاب لکھی گئی ان کی بھی وضاحت آپ کے سامنے کر دی گئی۔ عزیز طلبہ، جب آپ اس سبق کی بلند خوانی کر رہے ہوں گے اس دوران بہت سارے ایسے الفاظ جن کا مفہوم، جن کے معنی آپ کے لیے مشکل ہوں گے۔ ہم نے ان تمام الفاظ اور ان کے معنی کو آپ کے سامنے سلائڈ کے اندر واضح کر دیا ہے۔ آپ ان کو پڑھیے، سمجھیے، اس کے بعد امید ہے کہ آپ سبق کو اور مزید بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے اور ان کے اہم نکات کو جان سکیں گے۔ ہجرت ایک جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جانا، یہ لفظی معنی ہے۔ جھنکار تلواروں کے ٹکرانے کی آواز۔ حافظ عالم کائنات کی حفاظت کرنے والا، مراد اللہ رب العزت کی ذات۔ وجود اقدس پاکیزہ وجود، مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ مجمع جھنڈ، گروہ۔ جھٹ پٹا صبح اور شام کا ایسا وقت جب ہلکا سا اندھیرا جو ہے نا وہ چھایا ہوا ہوتا ہے۔ ستمگار ظالم لوگ۔ ہدف نشانہ، عزم ارادہ، اور جلا وطن کرنا ملک سے باہر نکال دینا۔ محاصرہ کرنا گھیراؤ کرنا۔ زنانہ ایسی جگہ یا ایسی چیز جس کا تعلق خواتین سے ہو تو اس کو زنانہ کہا جاتا ہے۔ عداوت دشمنی۔ بستر خواب آرام کرنے کا بستر۔ فرزند بیٹا۔ بوسہ گاہ خلائق ایسی جگہ جس کو مخلوق عقیدت اور محبت میں چومتی ہے، بوسہ لیتی ہے۔ نوخیز نوجوان۔ محبوس کرنا قید کرنا۔ آہٹ قدموں کی آواز۔ ترکش تیر رکھنے کا تھیلا۔ فال نکالنا غیب کی بات کو دریافت کرنے کی کوشش کرنا۔ گراں بہا قیمتی
معاوضہ بدلہ. مقرر عزیز طلبہ اردو کے اندر مقرر کینچی والے کاف سے بھی مستعمل ہے اور ڈنڈے والے کاف سے بھی مستعمل ہے. یہاں پر ہمارے پاس کتاب میں موجود ڈنڈے والے کاف سے مقرر اس کے معنی ہے بار بار کسی کام کو کرنا، اور کینچی والے کاف سے جو مقرر ہے اس کے معنی کسی وقت کو کسی کام کو مقرر کر دینا، متعین کر دینا، طے کر لینا. آثار نشانات علامات اشتہار اعلان ہمتن بھرپور توجہ سے. چشم انتظار کے معنی ہے انتظار کرنے والی آنکھ. تڑکے کا مطلب صبح سویرے کا وقت. حسرت افسوس. قرائن قرینہ کی جمع. ڈھنگ طریقہ طرز. تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ. اور آخر میں گونج اٹھنا، شور و غل ہونا یا آواز کا بازگشت ہونا. بازگشت ہونے کے معنی ہوتے ہیں عزیز طلبہ جب ہم کسی خالی کمرے میں یا کسی پہاڑی علاقے میں زور سے کوئی آواز نکالتے ہیں تو وہ آواز بار بار ہمیں سنائی دیتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے گونج. عزیز طلبہ اس سبق کو پڑھ لینے کے بعد اور اس سبق کے مشکل الفاظ کو جان لینے کے بعد اس سبق کا خلاصہ ذرا سماعت فرما لیں، سمجھ لیں. اس سبق کے خلاصے کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام نے جب دین کی تبلیغ کا جو نا وہ بیڑا اٹھایا تو اس دوران کفار کے بہت زیادہ مظالم اور بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ مظالم اور تکالیف اور اذیتیں جو ہیں وہ حد سے بڑھ گئیں اور ان کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا. سارے کے سارے صحابہ کرام آہستہ آہستہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے اور وہ اللہ رب العزت کے حکم کے منتظر تھے. بہرحال جو ہی اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو اس دوران کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور قریش ابو جہل نے جو ہے وہ رائے طلب کی کہ محمد کے ساتھ نعوذ باللہ کیا جو ہے وہ سازش کرنی چاہیے. تو کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، اور کسی کی رائے یہ آئی کہ ان کو قید کر لیا جائے. ابو جہل کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور اس ناپاک ارادے کو پورا کرنے کے لیے ابو جہل نے قریش کے 12 قبائل میں سے 12 لوگوں کا انتخاب کیا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا کہ جیسے ہی محمد گھر سے باہر نکلیں ان کے اوپر جان لیوا حملہ کر دیا جائے اور ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کفار کے اس ناپاک ارادے سے آگاہ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو ایک ذمہ داری سونپی کہ مجھے اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میرے پاس کفار کی امانتیں ہیں، ان امانتوں کو ان کے مالکوں کے سپرد کر کے مدینے آ جائیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر نکلے اس دوران اللہ رب العزت نے کفار کے لوگوں کو مدہوش کر دیا، ان پر نیند طاری کر دی اور وہ بے ہوشی کے عالم میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس سے گزرتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور وہاں سے سفر ہجرت کا آغاز ہوا. کچھ دیر کے بعد جب کفار کی مدہوشی ختم ہوئی اور انہوں نے اس بات کو جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں یا نہیں ہیں، اور اندر جا کر گھر میں گھس کر دیکھا تو پتہ چلا کہ بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا چکے ہیں. کفار نے اعلان کر دیا کہ محمد اور ابوبکر کو جو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا یعنی 100 اونٹوں کے برابر انعام دیا جائے گا. تو کفار جو ہے وہ اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر اس انعام کے لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں پوشیدہ ہو جانا چاہیے، چھپ جانا چاہیے تاکہ کفار ہمیں گرفتار نہ کر سکیں، اور اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں پوشیدہ ہو گئے اور 3 راتیں وہاں پر قیام فرمایا. اور 3 راتیں قیام فرمانے کے بعد کفار کا تلاش کرنا تو ختم نہ ہوا، مسلسل تلاش کرتے رہے یہاں تک کہ غار ثور کے قریب تک پہنچ گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے. بہرحال 3 دنوں کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سے سفر ہجرت کا آغاز کرنے کے لیے نکلے تو اسی دوران ایک کافر سراقہ بن جحشم نے ان کو دیکھ لیا اور گھوڑے پر سوار ہوا اور تیز رفتاری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر زمین پر گرا
انعام کے لالچ نے اس کو مجبور کیا کہ دوبارہ سے سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کرے، لیکن اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور وہ جان گیا یہاں پر کچھ اور ہی آثار ہیں۔ اس نے اس بات میں غنیمت سمجھی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنی چاہیے اور فرمان امن حاصل کر کے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ بہرحال وہ اپنے اس ارادے کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ کر فرمان امن لے کر چلا گیا۔ مدینہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ان تک پہنچ چکی تھی، لیکن انتظار کر رہے تھے کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ آخرکار وہ مبارک گھڑی آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے۔ ایک یہودی نے جو اپنے قلعے کی چھت پر چڑھا ہوا تھا، اس نے بآباد بلند کہا، اے مدینہ والو، جس ہستی کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گئی ہے۔ سب مدینہ والے اکٹھے ہو کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک استقبال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں گیت گائے، کی آمد کی خوشی میں گیت گائے اور نعرہ تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا۔ تو یہ تھا عزیز طلبہ جو ہے وہ خلاصہ اس سبق کا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس خلاصے کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں سوال نمبر 3 میں نثر پارے کی تشریح سے متعلق سوالات جو ہے وہ آتے ہیں۔ اس سوال کو کیسے حل کیا جائے گا اس کے بارے میں کچھ ہدایات یہاں پر آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ عزیز طلبہ اس سوال کو حل کرنے کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جس میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھا جاتا ہے کہ یہ پیراگراف، یہ نثر پارہ کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس سبق کے مصنف کا کیا نام۔ تو اس پہلے مرحلے کے 2 جزءوں کے درست جواب دینے کے 1 نمبر۔ اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے اس نثر پارے کے اندر 4 الفاظ ایسے ہوں گے جو خط کشید ہوں گے، جن پر لائن لگی ہوئی ہوگی۔ ان 4 الفاظ کے معنی جو ہے وہ مطلوب ہیں۔ وہ 4 الفاظ کے معنی جب درست لکھ دیے جائیں گے تو اس پر 2 نمبر دیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے کا 1 نمبر اور دوسرے مرحلے میں 2 نمبر، تو ٹوٹل 3 نمبر ہو گئے۔ اس کے بعد اسی پیراگراف کی تشریح، یعنی طالب علم اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت کرے گا، تو اس حوالے سے اس کے یہ 2 نمبر ہیں، تو کل نمبر ہو گئے 5۔ عزیز طلبہ اس سوال میں سوال نمبر 3 کے اندر 2 پیراگراف دیے جاتے ہیں۔ ان دونوں پیراگراف کو اسی ترتیب سے ان 3 مراحل کے اندر حل کرنا ہوتا ہے۔ تو ہر پیراگراف کے 5 نمبر، اس طریقے سے 2 پیراگراف حل کریں گے تو 10 نمبر۔ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنا پیراگراف ہوگا اس سے تقریباً 3 گنا زیادہ طالب علم اس کی تشریح کرے گا۔ کم سے کم 1 صفحے پر مشتمل تشریح ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 1.5 صفحے، اس انداز سے تشریح کی جائے گی۔ اس کا کوئی پیٹرن جو ہے وہ میں نے آگے اگلی سلائڈ میں دیا تھا، اس کو بھی ذرا توجہ سے دیکھ لیجئے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ایک نثر پارہ دیا گیا، اسی سبق سے لیا گیا ہے، اور اس نثر پارے کے اندر 4 الفاظ کو خط کشید بھی کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ سبق کا عنوان ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی جو کہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی پیراگراف کی تشریح کی گئی ہے۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے، آپ کو اور مزید بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسی سبق سے متعلق جو ہے وہ MCQs کثیر الانتخابی سوالات ہیں، ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو جواب ہے سیرت النبی۔ سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا حکم کس کی طرف سے ہوا؟ خدا کی طرف سے۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو اعلان نبوت کو کتنا عرصہ گزر گیا تھا؟ 13 سال۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ دیا کس شخص نے؟ ابو جہل، جو کہ کفار کا سردار تھا۔ اہل عرب معیوب سمجھتے تھے خواتین یعنی زنانہ مکان میں داخل ہونا۔ ابن ہشام کے مطابق آپ کو کھانا پہنچا آتی تھی حضرت اسماء، جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی۔ اس کے بعد فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ تھا فرش گل یا فرش آرام فرش گل یعنی پھولوں کا فرش۔ حضرت امیر سے مراد کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا سے زیادہ عزیز ہے کیا چیز؟ مکہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ ہی ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے کس وجہ سے؟ جواب دشمن کے غار تک پہنچ جانے پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن جوشم سے سلوک کیا، جواب معاف کر دیا۔ نمبر 13 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کی خبر دی ایک یہودی نے، اور آخر میں یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کس طریقے سے؟
قرائن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرائن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و شکل سے۔ بہر عزیز طلباء، یہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ نے بخوبی اس سبق کو سمجھ لیا ہوگا۔ اگلے اسباق کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ اردو کی درسی کتاب کے دوسرے سبق، جس کا عنوان ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، آج انشاءاللہ اس سبق کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سبق کے مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی ہے۔ آپ سب طلباء اپنی اپنی درسی کتابیں نکال لیجئے اور دوسرے سبق جس کا عنوان ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، اس کو بھی نکال لیجئے تاکہ اس کو پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے۔ عزیز طلباء، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اس سبق کے مقاصد تدریس کو بخوبی سمجھ لیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اس سبق کے پڑھ لینے کے بعد ہم کن کن چیزوں کو، کن کن باتوں کو سمجھ پائیں گے۔ نمبر 1، طلباء کو غالب کی شخصیت اور ان کی عادات اور خصائل سے آگاہ کرنا۔ مرزا غالب اردو زبان کے بہت ہی بڑے شاعر، ان کا پورا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ان کا جو ہے وہ شعر و شاعری کا کیا انداز تھا، ان کی شخصیت کیسی تھی، یہ کس قسم کے مزاج کے مالک تھے، ان کی عادات اور ان کے خصائل کیسے تھے، ان چیزوں سے طلباء اس سبق کو پڑھ کر بخوبی واقف ہوں گے۔ نمبر 2، طلباء کو بتانا کہ خوش اخلاقی اور کشادہ پیشانی بڑے لوگوں کا شیوا۔ بڑے لوگ صرف وہی نہیں ہوتے جو مالی لحاظ سے اچھے ہوں، جن کے پاس پیسہ ہو، بڑے لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو ان تمام شہرت کے باوجود، مال و دولت حاصل کے موجود ہونے کے باوجود وہ خوش اخلاقی سے لوگوں سے پیش آتے ہیں، خندہ پیشانی سے لوگوں سے ملتے ہیں اور کسی بھی طور پر تکبر، غرور، گھمنڈ کا اظہار نہیں کرتے۔ نمبر 3، خط کا جواب لکھنے کی اہمیت واضح کرنا۔ مرزا غالب اپنے دوستوں کے ساتھ خط و کتابت کیا کرتے تھے اور جب ان کے دوستوں کے خطوط ان کو موصول ہوتے تو وہ اپنے دوستوں کے خط کا جواب دینا فرض عین سمجھتے تھے، بہت ہی زیادہ ضروری سمجھتے تھے۔ نمبر 4، طلباء کو بتانا کہ ہمارے بزرگ کتنے وزادار اور بامروت تھے۔ ہمارے جو آباء و اجداد، ہمارے جو بزرگ تھے، وہ بہت ہی زیادہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے اور کبھی بھی ایک دوسرے کی مصیبت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے بلکہ اس کا ساتھ دیا کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اپنے دوستوں کو تکلیف سے، اذیت سے، پریشانی سے نجات دلائی دے۔ نمبر 5، طلباء کو ادبی قسم کے الفاظ و تراکیب سے روشناس کروانا۔ کچھ الفاظ اس سبق کے اندر استعمال ہوئے جو کہ ادبی الفاظ ہیں، ان کا کیا معنی ہے اور ان کے کیا مفہوم ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ عزیز طلباء، یہ تو تھے مقاصد تدریس۔ اس کے بعد سبق کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی، ان کا جو ہے تعارف آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ عزیز طلباء، یہ تصویر جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ ہے مولانا الطاف حسین حالی اور ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پانی پت ہندوستان کے اندر ایک علاقہ۔ 9 برس کے تھے کہ ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ تعلیم کی تکمیل دہلی کے علماء کی صحبت میں، دہلی جو کہ ہندوستان کا بڑا شہر ہے، وہاں کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام تھے ان کی صحبت کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ غالب اور شیفتہ، غالب سمرات مرزا غالب اور شیفتہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، یہ دونوں تخلص ہیں شعراء کے، ان کی صحبت سے بطور خاص فیضیاب ہوئے۔ غالب اور شیفتہ کے انتقال کے بعد لاہور آئے اور یہاں پنجاب بک ڈپو میں ملازمت کر لی۔ مولانا حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی مدعا نگاری کا مطلب مقصد کی بات بیان کرنا۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بے جا اختصار اور بے جا طوالت سے اجتناب کرتے تھے، یعنی اپنے مضمون کو اس قدر بھی مختصر نہیں کرتے کہ بات ہی واضح نہ ہو اور اس قدر بھی طویل نہیں کرتے تھے کہ پڑھنے والے کو اکتاہٹ محسوس ہونے لگے۔ عبارت کو دلکش، سادہ اور مدلل بنانے میں مولانا حالی اپنی مثال آپ۔ مدلل کا مطلب دلیل کے ساتھ بات کیا کرتے تھے۔ مولانا حالی سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد ہیں۔ یہ تینوں انداز سے انہوں نے اپنے مضامین لکھے ہیں۔ سوانح نگاری بھی کی ہے، یعنی مراد جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کی زندگی کے حالات کو بھی بیان کیا۔ مضمون نگاری، مضامین بھی لکھے اور ساتھ ساتھ نقاد بھی۔ سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کی مشہور کتابوں میں
کون کون سی ہیں ان کو بھی ذرا ذہن نشین کر لیں. حیات جاوید اور یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام، یہ کتابوں کے نام ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیجئے. آخر الذکر کتاب مسدس حالی کے نام سے بےحد مقبول ہوئی. مد و جزر اسلام اس کتاب کا دوسرا نام مسدس حالی ہے. اس نام سے یہ کتاب بہت زیادہ مشہور ہوئی اور اس کے اندر مولانا حالی نے اپنی ایک نظم جو ہے وہ تحریر کی ہے، اور جو نظم جو ہے مسلمانوں کے ماضی اور مسلمانوں کے حال اور مسلمانوں کے مستقبل کی عکاسی کرتی. مولانا حالی کا انتقال 1914 میں ہوا. تو یہ تھا مختصر سا تعارف. اس کے بعد عزیز طلبہ، سبق کی بلند خوانی کے دوران جو مشکل الفاظ آپ کی پڑھنے میں آئے اور ان کے معنی آپ کو سمجھنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑا، ان الفاظ کے معنی آپ کے سامنے یہاں پر واضح کر دیے گئے تاکہ آپ ان کے معنی کو سمجھ کر آپ جو ہے وہ سبق کو بھرپور طریقے سے ذہن نشین کر سکیں، سبق کے اہم نکات اپنے ذہن نشین کر سکیں. دیکھیے، وسیع کے معنی ہے کشادہ، اشتیاق شوق، بئی ہما کے معنی ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے، بئی ہما فارسی زبان کا لفظ ہے، ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے. بساط حیثیت، بے رنگ ایسا خط جس پر ٹکٹ نہ لگا ہوا ہو، بغیر ٹکٹ کے خط، اس کو بے رنگ کہا جاتا ہے. جامہ وار پھولدار چھینٹ کا کپڑا، یہ خاص قسم کا کپڑا جو کہ مہنگا کپڑا ہے، جامہ وار. چرٹ رتھ یا بگھی سواری. حفظ وضع وضع کی حفاظت. حیوان ظریف کا معنی جی ہنسی مذاق کرنے والا حیوان، مراد انسان. یعنی حضرت مرزا غالب جو تھے ان کو حیوان ظریف بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ اکثر اوقات جو ہے وہ مزاحیہ باتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرا کرتے تھے. سوغات تحفہ یا ہدیہ. سقیم کے معنی خرابی یا بیماری. ظرافت ہنسی مذاق کرنے کی عادت. فرغل روئی دار لمبا کوٹ یا چوغا. فواکہ عربی زبان میں پھل کو کہا جاتا ہے. مالیدہ ایک قسم کا قیمتی کپڑا. یگانگت اتحاد اتفاق. باغ باغ ہونا. عزیز طلبہ یہ محاورہ ہے، یہ آپ گزشتہ جماعتوں میں بھی پڑھ چکے ہوں گے، جس کے معنی ہے بہت زیادہ خوش ہونا. غم خواری ہمدردی دل جوئی، کسی کے درد میں شریک ہونا، کسی کے دل کو جو تسلی دینا، یہ غم خواری کہلاتا ہے. فرض عین لازمی. مروت لحاظ یا رعایت. اس کے بعد مہر محبت بدرجہ غایت بہت زیادہ. قصیدہ وہ نظم جو کسی کی تعریف میں لکھی جائے اس کو قصیدہ کہا جاتا ہے. نظر کرنا تحفہ دینا. سوجنا دکھائی دینا. عزیز طلبہ اردو میں سوجھ جانا یہ ایک الگ معنی ہے اس کے، اور سوجنا کے الگ معنی ہے. سوجھ جانا کا مطلب جو ہے وہ اس میں سوجھ جھے نہیں ہوتا بلکہ جیم ہے. سوجھ سوجنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی جسم کے کسی حصے کا پھول جانا، ورم آ جانا، لیکن یہاں پر جھے کے ساتھ ہے سوجھنا، اس کے معنی ہے دکھائی دینا. سائل کے معنی ہے فقیر مانگنے والا، سوال کرنے والا. لولا ایسا شخص جو ہاتھ سے معذور ہو، جس کا ہاتھ کام نہ کرتا ہو یا ہاتھ کٹا ہوا ہو. اپاہج کے معنی معذور. غدر بغاوت. گردش روزگار زمانے کے برے حالات. جاڑا سخت سردی کا موسم. حیوان ناطق بولنے والا حیوان، مراد انسان. مصاحب درباری، یعنی بادشاہ کے جو درباری ہوتے ہیں ان کو مصاحب بھی کہا جاتا ہے. دیوان خانہ مہمان خانہ. دالان ایک کشادہ کمرہ، ہال نما کمرہ. صحبت محفل. ترجیح دینا فوقیت دینا. مہنگی ٹوکری، یعنی پھلوں کو رکھنے کے لیے جو ٹوکری استعمال کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے. مشرق رویہ مشرق کی جانب رخ ہونا. سودائی مرزا محمد رفیع سودا کا مداح کہا جاتا ہے تعریف کرنے والا. تو جو مرزا سودا جو ہے مرزا رفیع سودا، ان کا جو مداح تھا اس کو مرزا غالب نے سودائی کہا. میری میر تقی میر کا مداح، جو شخص میر تقی میر کا مداح ہوتا تھا مرزا غالب اس کو میری کہا کرتے تھے. درون تاریک است یہ فارسی زبان کا جملہ، اندر سے تاریک ہے، اندر سے اندھیرے میں. ہوادار ایک قسم کی سواری. مرغوب پسندیدہ. عزیز طلبہ یہ تو تھے مشکل الفاظ کے معنی. اس کے بعد مشق میں موجود مختصر سوالات کے جوابات، ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے. مرزا غالب کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، یعنی وہ نہایت خوش اخلاق تھے. وہ ہر شخص سے کشادہ پیشانی سے ملتے تھے، یعنی مسکرا کر ملتے تھے.
نمبر 2، دوستوں کو دیکھ کر غالب کی حالت کیا ہوتی تھی؟ دوستوں کو مرزا غالب کی دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے، یعنی بہت زیادہ خوش ہو جاتے، اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے۔ مرزا غالب کو کہاں کہاں سے خطوط موصول ہوتے تھے؟ مرزا غالب کو نہ صرف دہلی بلکہ پورے ہندوستان سے ان کے پورے ہندوستان میں بے شمار دوست تھے، اور انہیں ہندوستان بھر سے خطوط موصول ہوا کرتے تھے۔ اکثر لوگ غالب کو کس طرح کے خط بھیجتے تھے؟ اکثر لوگ مرزا غالب کو بے رنگ خط بھیجتے تھے۔ بے رنگ خط بھیجنے کی میں تھوڑی وضاحت کر دوں عزیز طلبہ، کہ خط جو ہے وہ آج کل تو خط و کتابت کا سلسلہ بہت کم ہو چکا ہے، جب سے یہ ٹیکنالوجی اور جو ہے نا وہ انٹرنیٹ جو ہے نا وہ عام ہو گیا، تو خط و کتابت کا سلسلہ بہت حد تک ختم ہو چکا ہے۔ اور تو اس کا میں وضاحت کر دوں کہ بے رنگ خط کو کیوں بھیجا کرتے تھے، اور یہ اس میں ناگواری والی بات کیسے ہوتی تھی۔ کیوں؟ عام طور پہ تو ہوتا یہ تھا کہ جو خط بھیج رہا ہوتا ہے اس کو ہی ٹکٹ خرید کر اپنے خط کے اوپر لگانی ہوتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر خط جو ہے وہ پہنچایا جاتا تھا۔ لیکن اگر بھیجنے والا خط کے اوپر ٹکٹ نہ لگائے تو اور صرف پتہ لکھ دے، تو جب وہ خط پتے پر پہنچتا تھا تو ڈاکیا اس شخص سے ٹکٹ کے پیسے وصول کرتا تھا جس کے نام وہ خط بھیجا گیا۔ تو مرزا غالب کو اپنے ان دوستوں کے خطوط کے موصول ہونے پر ٹکٹ کے پیسے دینے پڑتے تھے کہ جو اپنے جو ہے وہ ٹکٹ نہیں لگایا کرتے تھے خط کے اوپر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو مرزا غالب کو جب بے رنگ خط ملتے تھے تو ڈاکیا ان سے جب ٹکٹ کے پیسے وصول کرتا تھا تو انہیں ناگوار نہیں گزرتا تھا، انہیں برا نہیں لگتا تھا۔ سائلوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ سائل کا مطلب بتایا آپ کو، فقیر، مانگنے والا۔ مرزا غالب کی آمدنی اگرچہ قلیل تھی، کم تھی، مگر حوصلہ فراخ تھا، یعنی ان کا دل کشادہ تھا۔ سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا۔ ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد و عورت پڑے رہتے تھے۔ مرزا غالب ان کی مدد اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرتے تھے۔ دوستوں کے ساتھ مرزا غالب کا سلوک کیسا تھا؟ مرزا غالب اپنے دوستوں کے ساتھ نہایت شریفانہ طور پر سلوک کرتے تھے۔ مرزا غالب کے مزاج کی کیا خاص خوبی تھی؟ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی ان کی ظرافت، یعنی ہنسی مذاق کرنے کی عادت تھی۔ مرزا غالب کو کون سا پھل پسند تھا؟ مرزا غالب کو آم بہت زیادہ پسند تھا۔ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے۔ آخری سوال، سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل کے مصنف کون ہیں؟ تو جواب اس کا مولانا الطاف حسین حالی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، اسی سبق سے متعلق کثیر الانتخابی سوالات۔ مرزا غالب کے نہایت وسیع تھے، جواب اخلاق۔ مرزا غالب دوستوں کی کن باتوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے؟ ان کی فرمائشوں سے۔ لوگ اکثر مرزا غالب کو خط لکھتے تھے کیسے؟ بے رنگ۔ مرزا غالب کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا مروت اور لحاظ۔ ایک صحبت میں مرزا غالب کس کی تعریف کر رہے تھے؟ میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے۔ کس نے سودا کو میر پر ترجیح دی؟ ذوق نے۔ ذوق تخلص ہے، پورا نام ان کا ابراہیم ذوق، شیخ ابراہیم ذوق۔ تو واقعے میں غالب کو بہت مرغوب تھا، جواب ہے عام۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سبق کا خلاصہ۔ سبق کے خلاصے کے اندر جو ہے وہ آپ نے جب سبق کی بلند خوانی کی، اس میں آپ نے اندازہ لگا دیا کہ مرزا غالب کی عادات و خصائل کیسے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین ہو جایا کرتے تھے، اپنے دوستوں کے خطوط کا انتظار کرتے تھے اور ان کے خطوط کے موصول ہونے پر خط کا جواب دینا اپنی لازمی سمجھتے تھے۔ اپنے ان دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے جو گردش روزگار، یعنی زمانے کے برے حالات سے جن کے مالی حالات تنگ ہو جایا کرتے تھے، ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو معذور اپاہج لوگ ہوتے تھے ان کی بھی مدد اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا کہ مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی ان کی ظرافت ہے۔ اگر مرزا غالب کو حیوان ناطق کے بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بالکل ٹھیک ہوگا، کیونکہ مرزا غالب اگرچہ حیوان ناطق تو ہیں ہی، یعنی انسان، بولنے والے انسان ہیں، لیکن ان کے اندر ہنسی مذاق کرنے کی عادت بہت زیادہ تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مرزا غالب جو ہے وہ پھلوں کے اندر آم کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اور پھلوں کے بارے میں مرزا غالب کا یہ کہنا تھا کہ آم کے بارے میں مرزا غالب کا یہ کہنا تھا کہ میری رائے میں آم ایک تو بہت زیادہ ہونے چاہیے اور دوسرا بہت میٹھے ہونے چاہیے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد نثر پاری کی تشریح سے متعلق ہدایات جو کہ پہلے سبق میں آپ کو بتائی گئی تھی، بالکل وہی ہدایات یہاں پر بھی موجود ہیں۔ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک نثر پارہ اسی سبق سے لیا گیا ہے، اور اس میں 4 الفاظ کو تشریح کیا گیا ہے، ان کے معنی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو بخوبی سمجھ لیا ہوگا اور اس کے اہم نکات کو ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اگلے اسباق کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ ناصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اردو جماعت نہم کے سبق کاہلی کے عنوان سے جو سبق ہے اس کی وہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس سبق کو پڑھیں گے اور اس سبق سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات سمجھیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنی کتابیں نکال لیجئے اور اس سبق کو بھی نکال لیجئے جس کا عنوان ہے کاہلی، اور مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھ لیں عزیز طلبہ کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد جو مقاصد ہمیں حاصل ہوں گے وہ مقاصد آپ کے سامنے لکھے ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیجئے۔ انہی کو مقاصد تدریس کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، طلبہ کو لفظ کاہلی کے لفظی اور اصطلاحی معنی سے متعارف کروانا۔ لفظی معنی تو اس کے سستی کے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کے اصطلاحی معنی جو کہ سر سید احمد خان نے اس سبق میں خاص طور پر بیان کیے ہیں ان کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی۔ نمبر 2، اردو مضمون نویسی کے ابتدائی اسلوب سے آگاہ کرنا۔ نمبر 3، سر سید کی تحریروں میں موجود مقصدیت سے روشناس کرانا۔ اور نمبر 4، امت مسلمہ کے زوال کے ایک اہم سبب سے آگاہ کرنا۔ تو یہ 4 مقاصد تدریس ہیں اس سبق سے متعلق۔ عزیز طلبہ، جب آپ اس سبق کی بلند خوانی کریں گے، ریڈنگ کریں گے، تو اس دوران کچھ الفاظ آپ کے سامنے ایسے آئیں گے کہ جو مشکل ہیں، ان کے معنی آپ کے سامنے واضح نہیں ہوں گے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے جو مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہیں ان کو آپ جب سمجھ لیں گے اور ذہن نشین کر لیں گے تو سبق بھرپور طریقے سے آپ ذہن نشین کر پائیں گے، سمجھ پائیں گے۔ ان الفاظ کو دیکھ لیجئے۔ اوقات بسر کرنا معنی ہے زندگی کے دن گزارنا۔ بیکار مباش، بیکار مت رہو۔ چندہ، بالکل، اسی قدر۔ حکیمانہ، دانائی سے بھرپور۔ دلی قوہ، دل کی قوتیں، دل کی طاقتیں۔ طبیعت ثانی، پختہ عادتیں۔ قمار بازی، جوا کھیلنا۔ لا خراج دار، خراج یعنی جو ٹیکس ہے اس کو ادا نہ کرنے والے۔ وحشی، جنگلی، غیر مہذب، یعنی جس کو ایسا انسان جس کو تہذیب نہ ہو، جس کو تمیز نہ ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ولایت، محکوم ملکوں کے باشندوں کے لیے ان کے آقاؤں کا ملک۔ پھیواڑ، بد سلیقہ۔ وزادار، اپنے طور طریقوں کا پابند رہنے والا۔ رفع کرنا، دور کرنا۔ مستعدی، چاق چوبند، چستی۔ ملکیوں، بڑے زمیندار۔ روشناس کروانا، واقف کروانا۔ خصلت، عادت۔ زوال، پستی۔ منتظر، انتظار کرنے والا۔ اور آخر میں قصور، جس کے معنی غلطی کے ہیں۔ تو یہ تھے مشکل الفاظ جن کے معنی آپ کو بتائے گئے۔ امید ہے کہ آپ ان معنی کو سمجھ کر سر سید احمد خان کے لکھے ہوئے سبق کاہلی کو سمجھ پائیں گے اور ذہن نشین کر پائیں گے۔ عزیز طلبہ، اس سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ سر سید ایک بہت بڑے مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ یہ سبق ان کی اپنی ہی کتاب مقالات سر سید سے لیا گیا۔ اس سبق میں سر سید احمد خان نے ایک خاص لفظ کی وضاحت کی ہے اور وہ لفظ ہے کاہلی۔ عزیز طلبہ، کاہلی کا لفظ آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے اور اس لفظ کے معنی بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے، جس کے معنی سستی کے ہیں، اور یہاں پر بھی اس کے معنی سستی ہی کے ہیں۔ لیکن سر سید احمد خان کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہم اس شخص کو سست کہتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر نہ کام کر رہا ہو، نہ چل پھر رہا ہو، اور بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہو اور کسی کام میں اس نے اپنے آپ کو مصروف نہ رکھا ہوا ہو، تو عام طور پہ تو لوگ کاہل اسی ہی کو کہتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا کہنا یہ ہے کہ اصل شخص وہ کاہل کہلاتا ہے کہ جو اپنے دل کی طاقتوں کو کمزور کر دے، دل کے قوا کو کمزور کر دے اور دل میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ پیدا نہ کرے، تو در حقیقت وہ شخص جو ہوتا ہے وہ کاہل کہلاتا ہے۔ اور اسی کو ہی حقیقت میں کاہلی کہا جاتا ہے کہ جو انسان دلی طور پر کمزور ہو، جس کے دل کے ارادے کمزور ہوں، دل کی ہمت کمزور ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ کاہل کہلانے کا مستحق ہوتا ہے۔
دیکھ لیجئے، فرمایا کہ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج محنت مزدوری میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے، مگر یہ خیال نہیں کرتے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کمانے اور کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے. محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ لوگ جو روزانہ محنت سے اپنے گزر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں بہت کم کاہل ہوتے ہیں. محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی پختہ عادت بن جاتی ہے، مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور حیوان صفت ہو جاتے ہیں. ہزار پڑھے لکھے لوگوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا جو اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لائے، لیکن اگر انسان ان ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو وہ نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. جسمانی باتوں میں مشغول ہو کر انسانی صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے. بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اندرونی قوا کو، جس کو دلی قوا کہا گیا ہے، زندہ رکھے اور انہیں بیکار نہ چھوڑے. اسی سے متعلق جو ہے یہ سر سید احمد خان نے پورا سبق لکھ دیا. نظر پارے کی تشریح سے متعلق ہدایات. عزیز طلبہ، گزشتہ سبق کے اندر بھی یہ ہدایات آپ کو دی گئی اور بتایا گیا کہ نظر پارہ جو ہے وہ کس طریقے سے لکھیں گے. اس میں بتا دیا کہ سب سے پہلے آپ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام اس کی وضاحت کریں گے، پھر اسی نثر پارے کے اندر 4 ایسے الفاظ جن کو خط کشید کیا گیا ہے، جن کے اوپر لائن لگائی گئی ہے، ان کے معنی لکھیں گے اور اس کے بعد اسی پیراگراف کو اپنے الفاظ میں واضح کرنے کی کوشش کریں گے. تو در حقیقت یہ پورا پیٹرن ہے اس نثر پارے کی تشریح کا. آپ کے سامنے ایک نثر پارہ لکھا ہوا ہے جو کہ اسی سبق سے لیا گیا ہے اور اس کے اندر 4 الفاظ ایسے ہیں کہ جو اوور لائن کیے گئے ہیں، خط کشید کیے گئے ہیں، ان کے معنی بھی آپ کے سامنے لکھ دیے گئے. سبق کا عنوان کاہلی، مصنف کا نام سر سید احمد خان، اور 4 الفاظ ان کے معنی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. بمجبوری، مجبوری کے ساتھ، طبیعت ثانی، پختہ عادت، دلی قوا، دل کی طاقتیں یا دل کی قوتیں، حیوان صفت، جانوروں جیسی صفات کا مالک ہونا. اس کے بعد اسی سبق سے متعلق جو ہے وہ تشریح جو ہے وہ اسی اقتباس سے متعلق تشریح آپ کے سامنے لکھی گئی ہے. یہ اقتباس سبق کے ابتدائی حصے سے لیا گیا. اس اقتباس میں سر سید احمد خان نے اس بات کو واضح کیا کہ اکثر اوقات مجبوری انسان کو ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ ہاتھ پاؤں کی محنت اور زندگی گزارنے کے لیے روٹی کما کر کھانا ضروری ہے. مزدوروں کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے روزانہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے وہ کاہل نہیں ہوتے. اپنی روزی کمانے کے لیے ہر روز سخت کام کرنا ان کی پختہ عادت بن جاتا ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جن کو روزانہ محنت مشقت کرنے کی عادت نہیں ہوتی وہ اپنے دلی قوا کو بالکل بیکار چھوڑ دیتے ہیں اور بہت کاہل اور حیوان صفت ہو جاتے ہیں. حقیقت میں سر سید احمد خان اس اقتباس سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دل کی طاقتوں کا بیکار پڑا رہنا انسان کو کاہل اور حیوان صفت بناتا ہے. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سستی اور کاہلی سے بچانے کے لیے اپنے دلی قوا کو زندہ رکھے. عزیز طلبہ، اس کے بعد مشقی سوالات کے جوابات. دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا مطلب انسان اپنے ذہن اور عقل کو کام میں نہ لائے بلکہ انہیں بیکار چھوڑ دے تو ایسا انسان کاہل اور حیوان صفت بن جاتا ہے. انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ یہ دوسرا سوال. جواب: انسان جب اپنی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دے تو وہ کاہل اور وحشی بن جاتا ہے. سوال نمبر 3، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ جواب: کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے لازم ہے تاکہ انسان کو اپنی تمام ضروریات کے انجام دہی کی فکر اور مستعدی رہے. اور آخری سوال جو کہ مختصر سوال ہے، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ جواب: جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کی طاقتوں کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا اس وقت تک قوم کی بہتری کی توقع کرنا اور امید کرنا ناممکن ہے. اس کے بعد عزیز طلبہ اسی سبق سے متعلق جو ہے وہ کثیر الانتخابی سوالات جس کو ہم MCQs بھی کہتے ہیں، ملٹیپل چوائس کوشچن. نمبر 1، روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے. درست جواب ہمارا محنت. لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں روزانہ محنت کرنے والے. اور نمبر 3، ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے دلی قوا کو زندہ رکھے. اور آخری MCQ، قوم کی بہتری کی توقع کیسے کی جاتی ہے؟ کاہلی چھوڑ کر. تو یہ 4 MCQs تھے، ان کے جوابات آپ کے سامنے بتا دیے گئے. اور اس کے بعد سوال نمبر 3 کے اندر بھی فلنگ دی بلینکس ہے، خالی جگہ پر ہے، اور اس کے لیے 4 آپ کے سامنے آپشن ہیں، ان میں سے درست آپشن کا انتخاب آپ کریں گے.
اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا ڈیش ہے، جواب ہے کاہلی۔ جب اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی ڈیش میں پڑ جاتا ہے، حیوانی خصلت، درست جواب۔ اور اس کے بعد ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کی ہے، تو جواب ہے کاہلی۔ آخری جو جملہ ہے، کسی شخص کے دل کو ڈیش پڑا رہنا نہ چاہیے، تو درست جواب ہے عزیز طلبہ بیکار۔ اس کے بعد عزیز طلبہ الفاظ کے متضاد آپ کے سامنے واضح کیے گئے، ان کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ کاہلی، اس کا متضاد ہے مستعدی، عارضی، دائمی، شک، یقین، عقل، بے عقل، وحشی، مہذب، اور آخر میں مصروف، اس کا متضاد ہے فارغ۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ نے اس کے سوالات کو سمجھا ہوگا اور اس کو ذہن نشین کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے اسباق لے کر بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ہوں آپ کا استاد فرحان احمد۔ آج ہم اپنی درسی کتاب سے اس سبق جس کا عنوان ہے پنچایت، اس کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ آپ سب بچوں سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی کتابیں نکال لیجئے اور اپنی کتاب میں سے سبق پنچایت یہ نکال لیجئے، جس کے مصنف کا نام ہے منشی پریم چند۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے تو اس لفظ کا مطلب سمجھ لیجئے۔ پنچایت در حقیقت گاؤں دیہات کے اندر ایک بڑے بزرگوں کی ایک عدالت، اس کو آپ کہہ لیں، آسان الفاظ میں عدالت اس کو کہہ دیا جائے، کہ گاؤں دیہات کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں، آپس کی لڑائیاں، ان کے بارے میں ان کو سلجھانے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے گاؤں کے بڑے بزرگ جو فیصلہ کر دیتے ہیں، اس فیصلے کو جو ہے وہ ان لوگوں پر ماننا لازم ہو جاتا ہے، اور گاؤں کے بڑے بزرگ ان کا اکٹھے ہو کر کسی بھی معاملے کو سلجھانا، یہ پنچایت کہلاتا ہے۔ تو گاؤں دیہات کے اندر مسئلے مسائل کو سلجھانے کے لیے، مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے جب بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ مسئلے مسائل ختم کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے ختم کرتے ہیں، تو در حقیقت ان کا اکٹھا ہونا اور کسی بھی مسئلے کو سلجھانا، یہ پنچایت کہلاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس لفظ کے معنی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس لفظ کے معنی جان لینے کے بعد ہم چلتے ہیں مقاصد تدریس کی طرف، کہ اس سبق کو پڑھ لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد طلبہ کن مقاصد کو حاصل کر پائیں گے اور کن خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر پائیں گے۔ سب سے پہلی بات، طلبہ کو پنچایت کے مفہوم اور اہمیت سے آگاہ کرنا۔ گاؤں دیہات کے اندر پنچایت کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے، یہ چیز آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ نمبر 2، طلبہ کو عدل و انصاف اور حق و صداقت کی فضیلت سے روشناس کرانا، کہ جب کبھی انسان کو کسی بھی مسئلے کو سلجھانے کا موقع ملے تو انسان کو عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، کسی کے بھی لالچ میں آ کر حق اور انصاف سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دینا چاہیے اور جھوٹ کا ساتھ ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 3، دیہاتی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے طلبہ کو متعارف کروانا، کہ دیہات کی زندگی اور شہر کی زندگی، ان دونوں زندگی میں بہت فرق ہے، تو چونکہ یہ سبق دیہاتی زندگی کے حوالے سے ہے، تو اس حوالے سے بھی طلبہ کے سامنے بہت ساری باتیں واضح ہوں گی کہ دیہات کی زندگی کیسی ہے اور وہاں پر لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے۔ نمبر 4، یہ بتانا کہ صنف افسانہ کس طرح زندگی کی حقیقتوں سے وابستہ ہے۔ یہ جو اس وقت سبق ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اردو کی جتنی بھی اصناف ہیں ان میں سے ایک صنف جس کا نام ہے افسانہ، در حقیقت یہ افسانہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد مقاصد تدریس کو جان لینے کے بعد ہم چل رہے ہیں مصنف منشی پریم چند کے تعارف کی طرف۔ تو اس سلائیڈ کے اندر ہم نے کچھ مختصر سا تعارف ان کا آپ کے سامنے بیان کیا ہے تاکہ آپ ان کی شخصیت سے واقف ہو سکیں۔ ان کا اصل نام دھمپت رائے تھا اور ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے میٹرک کی تعلیم انہوں نے اپنے ہی علاقے میں، یعنی ضلع بنارس جو کہ ان کا علاقہ تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان اور ہندوستان آپس میں الگ نہیں ہوئے تھے، سیپریٹ نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت ضلع بنارس کا ایک گاؤں ملین میں ان کی پیدائش ہوئی اور وہیں سے ہی انہوں نے میٹرک کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 1921 میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور مکمل طور پر علمی اور ادبی کاموں میں مشغول ہو گئے۔
1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کی اور اسی سال بنارس میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی وجہ شہرت افسانہ نگاری ہے۔ افسانے انہوں نے بہت زیادہ لکھے ہیں اور ان افسانوں کے ذریعے انہوں نے معاشرے کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں یا دیگر مسائل ہیں، ان پر روشنی ڈالی ہے اور اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان مسائل کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اور عدل و انصاف کے ساتھ حل کرنا چاہیے۔ ان کے بہت سارے جو ہے وہ افسانے ہیں جن کے نام آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں: سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی، زاد راہ، واردات وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو تھا مختصر سا تعارف مصنف کا۔ اب ہم چلتے ہیں عزیز طلبہ اگلی سلائڈ کی جانب۔ اگلی سلائڈ کے اندر اس سبق کے اندر جتنے بھی مشکل الفاظ آپ کی بلند خوانی میں، آپ کی ریڈنگ میں آئے، ان کے معنی آپ کے سامنے لکھے جا رہے ہیں تاکہ آپ اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کو سمجھتے ہوئے اس کا بھرپور طریقے سے جو ہے اس کو ذہن نشین کر سکیں اور اس کے مفہوم کو جان سکیں۔ بے اعتنائی کرنا، توجہ نہ دینا، تحصیل علم، علم حاصل کرنا، خاطر داریاں، خدمت کرنا، خواجہ خضر کی حیات مراد لمبی زندگی یا لمبی عمر، زانوئے ادب طے کرنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، جیسا کہ جو ہے وہ استاد سے جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھتا ہے، یا بڑوں اور بزرگوں کے سامنے جب بیٹھا جاتا ہے ان سے کچھ سیکھنے کے لیے، ان سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، تو تب بھی ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھنے کو زانوئے ادب طے کرنا کہا جاتا ہے۔ سبز باغ دکھانا، یعنی یہ محاورہ ہے جس کے معنی ہے دھوکہ دینا، جھوٹا وعدہ کرنا، کھیوے کرنا، چکر لگانا، مسند، تخت، گدی، خاص نشست جس پر کوئی بڑی ہستی جو ہے وہ تشریف رکھتی ہے، بادشاہ کا اپنے تخت پر بیٹھنا، یہ بھی اس تخت کو مسند کہا جائے گا۔ ہبہ نامہ، وہ دستاویز جس پر کوئی چیز عطا کرنے کا اقرار لکھا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے دور کے اندر اسٹامپ پیپر ہوتا ہے، اسٹامپ پیپر ایک خاص قسم کا پیپر جس کو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جب بھی کسی بھی پراپرٹی کی کو خریدا جاتا ہے یا پراپرٹی کو کسی کے نام ٹرانسفر کیا جا رہا ہوتا ہے، ان تمام معاملات کے لیے اس خاص کاغذ کو استعمال کیا جاتا ہے جس کو یہاں پر ہبہ نامہ یا دستاویز لکھا ہے، اور اس کو انگلش کے اندر اسٹامپ پیپر کہا جاتا ہے۔ ساجھا، شراکت، پدر فارسی زبان کے اندر باپ کو کہا جاتا ہے۔ رکابی، پلیٹ، تھالی۔ مانجھنا، رگڑ کر صاف کرنا۔ دقیقہ، فروغ گزاشتہ کرنا، یہ بھی محاورہ ہے جس کے معنی کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ تازیانہ، کوڑا، چابک، یعنی جب استاد اپنے طلباء کو سمجھانے کے لیے تعدیبی کارروائی کے حوالے سے جب ان کو ڈانٹتا ہے یا ان کو پنش کرتا ہے، ان کو مارتا ہے، سزا دیتا ہے، تو اس کو تازیانہ کہا جاتا ہے۔ بے دریغ، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ پرسش، پوچھ گچھ، سوال کرنا۔ بیوہ، اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا شوہر مر گیا ہو۔ اہلیہ، بیوی۔ ملکیت، جائیداد۔ پگڑی کی مہر، رجسٹری کا اپنے نام کروانا۔ رجسٹری در حقیقت کسی بھی پراپرٹی کے اہم کاغذات ہوتے ہیں، ان کو رجسٹری کہا جاتا ہے۔ جامہ، لباس۔ شرمندہ منت، احسان مند ہونا۔ پنچایت، دیہات کی عدالت، جھگڑا ختم کروانے کا مجمع۔ تصفیہ، صلح صفائی۔ رسوخ، پہنچ، رسائی۔ منطق، دلیل کا علم، خوش کلامی۔ دانست، جانکاری۔ خوبی تقدیر، قسمت کی اچھائی۔ زخم پر نمک چھڑکنا، عزیز طلبہ، یہ بھی ایک محاورہ ہے جس کے معنی تکلیف میں اضافہ کرنا۔ فریاد، ادھر حقیقت فریاد اصل میں ہے فریاد، چونکہ یہاں پر فریاد جو ہے وہ خالہ جی کے ایکسنٹ میں، ان کے لہجے میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے فریاد کو فریاد کہا، تو اس لیے سبق میں بھی فریاد ہی لکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ فریاد، کسی سے جو ہے وہ رو رو کر جو ہے وہ درخواست کرنا۔ تاک کر نشانہ مارنا، موقع پر بات کرنا۔ تاہین حیات، جب تک زندگی ہے۔ رو دھو کر کاٹنا کا مطلب جو ہے وہ مشکل سے گزارا کرنا۔ پنچ، برادری کا چودھری یا ثالث، یعنی پنچایت کے اندر جو برادری کا چودھری ہوتا ہے اس کو پنچ بھی کہا جاتا ہے۔ غضبناک، غصے سے بھری ہوئی۔ تاڑ لینا، پہچان لینا۔ بغلے جھانکنا، شرمندہ ہونا۔ بغلے جھانکنا بھی محاورہ ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ شرمندہ ہونا۔
خون چوس لینا، ہمت سے زیادہ کام لینا، منکسرانہ عاجزانہ، کباڑ دروازہ، ٹھنی لڑائی ہوئی، حفظ ما تقدم وقت آنے سے پہلے ہی حفاظت کرنا، بھلمنسی شرافت، ہاؤ چھوٹ جانا گھبرا جانا، جرح کا مطلب بحث، کایا پلٹ جانا قسمت کا بدل جانا، جڑ کھودنا نقصان پہنچانا، استعارہ ادھار مانگ لینا، روانی بیان تسلسل کے ساتھ بولنا، غرض مند ضرورت مند، یکے کا جوا ٹانگے میں گھوڑے کو باندھنے کی جگہ، یہ ٹانگے میں جو اگلی جانب دو بڑے ڈنڈے لگے ہوتے ہیں ان کے درمیان گھوڑے کو کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا جاتا ہے، تو در حقیقت اس جگہ کو ٹانگے کے اس حصے کو یکے کا جوا کہا جاتا ہے۔ مار کی تاب نہ لانا، مار برداشت نہ کرنا، نگوڑا نکما نالائق، تاوان جرمانہ، اوہ پھٹنا، صبح کی سفیدی کا ظاہر ہونا، یعنی مراد صبح کا نمودار ہونا یا صبح کا آغاز ہونا، چھاتی پیٹنا ماتم کرنا، سینے پر مارنا، حامی بھرنا رضامند ہونا، مجادلہ بحث و مباحثہ، راستی سچائی، چرکا زخم، فیاضانہ سخاوت کرنا، جامے سے باہر ہونا، یہ بھی محاورہ ہے جس کا معنی شدید غصے میں آنا، رت جگہ رات کو بیدار رہنا، یعنی ساری رات نہ سونا بلکہ ساری رات جاگتے رہنا، اس کو کہا جاتا ہے رت جگہ، پچھاڑے کھانا، زمین پر لوٹنا، یعنی زمین پر جو ہے وہ الٹ پلٹ ہونا، اس کو کہا جاتا ہے پچھاڑے کھانا، کلیجہ سن ہو جانا، یہ بھی محاورہ ہے جس کے معنی سکتے میں آ جانا، بے حس و حرکت ہو جانا، بیلوں کی گویاں مال، بیلوں کی عمدہ جوڑی، شیریں بیانی گفتگو کا اچھا انداز، ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگنا، یہ بھی محاورہ مراد زور سے چوٹ لگنا، اور آخر میں وعدے وعید قول و قرار، کسی کے ساتھ وعدہ کرنا، کسی کے ساتھ معاہدہ کرنا، اس کو وعدے وعید کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھے وہ مشکل الفاظ کے معنی جن کو سمجھ کر، جن کو ذہن نشین کر کے آپ سبق کے مفہوم کو بخوبی ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مشقی سوالات کی طرف، اور مشقی سوالات کے اندر سب سے پہلا سوال مختصر سوالات کے جوابات ہیں، ان کو بھی توجہ کے ساتھ پڑھ لیجئے اور ان کو سمجھ لیجئے۔ پہلا سوال، جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز کب ہوا؟ تو جواب، جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز اس وقت ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے والد جن کا نام تھا شیخ جمعراتی کے سامنے زانوئے ادب طے کرتے تھے، یعنی ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ شیخ جمن کی بیوہ خالہ کی ملکیت کے ہبہ نامے کی رجسٹری کے بعد خالہ کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ یعنی خالہ نے جب اپنی زمین کا ٹکڑا شیخ جمن کے نام کر دیا تو اس کے بعد شیخ جمن کا سلوک خالہ کے ساتھ کیسا تھا؟ جواب، شیخ جمن کی بیوہ خالہ کی ملکیت کے ہبہ نامے کے رجسٹری شیخ جمن کے نام ہو جانے کے بعد شیخ جمن نے بڑی خالہ کی خاطرداریاں ختم کر دی، یعنی خالہ کی خدمت کرنا چھوڑ دی۔ خالہ کی شکایت پر شیخ جمن بے اعتنائی سے پیش آئے۔ تو یہ تو تھا شیخ جمن کا رویہ، جب اس کے نام خالہ کی جائیداد جو ہے اس کے نام پر ٹرانسفر ہو گئی، اس کے نام اس کا انتقال ہو گیا، تب شیخ جمن نے اپنی خالہ کی خدمت کرنا ختم کر دی اور خالہ کے ساتھ لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دی۔ تیسرا سوال، الگو چودھری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا؟ تو جواب، الگو چودھری کے پنچ مقرر ہونے پر شیخ جمن اس لیے خوش تھا کیونکہ اس کی الگو چودھری کے ساتھ گہری دوستی تھی۔ گہری دوستی سے مراد بہت پکی دوستی تھی، اور جمن کا خیال تھا کہ الگو چودھری فیصلہ کرتے ہوئے دوستی کا خیال رکھے گا اور اسی کے حق میں فیصلہ دے گا۔ یہ شیخ جمن کی اپنی سوچ تھی، لیکن حقیقت میں اس کے الٹ ہوا کہ جو ہے وہ الگو چودھری جو کہ اس وقت جو ہے نا پنچایت نے اس کو مقرر کیا کہ وہ فیصلہ سنائے گا، تو اس نے اپنی دوستی کا خیال رکھنے کے بجائے اس نے انصاف اور عدل کا خیال کیا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ سوال نمبر 4، الگو چودھری نے کیا فیصلہ دیا؟ جواب، الگو چودھری نے فیصلہ سناتے ہوئے شیخ جمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیخ جمن، پنچوں نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا ہے، زیادتی سراسر تمہاری، یعنی خالہ کے ساتھ جو ہے زیادتی تم نہیں کی ہے، تم نے ان کے ساتھ ظلم کیا، تم نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ کھیتوں پر معقول نفع ہوتا ہے، معقول سے مراد مناسب، تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کر دو۔ ماہوار سے مراد یعنی ماہانہ پیسے دینا، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں
تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے گا۔ اگر تم اس بات کو منظور نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے کہ میں خالہ کو ہر مہینے پیسے دیا کروں گا تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکیں، تو پھر تمہارے خالہ کی زمین جو تمہارے نام ہوئی ہے وہ تمہارے نام سے منسوخ کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اگلا سوال، الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا کیا رد عمل تھا؟ الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن سناٹے میں آ گیا۔ احباب دوستوں سے کہنے لگا، بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھینک دی جائے۔ یہ خیال تھا شیخ جمن کا، لیکن حقیقت میں الگو چودھری نے انصاف کا دامن تھاما اور اس کو انصاف کے مطابق ہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ اگلا سوال، الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کا بیل کیوں فروخت کیا؟ جواب، الگو چودھری نے میلے سے بیلوں کی ایک جوڑی خریدی، ان میں سے ایک بیل مر گیا۔ الگو نے اس کا جوڑا بہت تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ ایک بیل اس کے کسی کام کا نہ تھا۔ ناچار سے مراد مجبوراً اسے بیچ دینے کی صلاح ہوئی۔ الگو نے اس کو بیچ دیا کیونکہ وہ اس کے کسی کام کا نہ تھا، کیونکہ اس کی جوڑی تھی وہ مر چکی تھی۔ اس کے بعد اگلا سوال، سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جواب، سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ سمجھو بیل کو منڈی لے گیا، وہاں کچھ سوکھا بھوس ڈال دیا اور غریب جانور ابھی دم بھی نہ لینے پاتا، ابھی سانس بھی نہ لینے پاتا تھا کہ پھر جوت دیا، یعنی مراد پھر دوبارہ سے اس کے اوپر سامان لادا اور اس کو چلانا شروع کر دیا۔ نہ چارے کی فکر تھی نہ پانی کی، بس کھیبوں سے کام تھا۔ وہ کبھی منڈی جاتا، وہاں سے سامان لے کر پھر شہر اپنے علاقے آتا اور سامان کو بیچتا، پھر دوبارہ سے منڈی کا چکر لگاتا اور وہاں سے سامان لے کر آتا۔ تو دن میں کئی چکر جو ہے وہ اس بیل کے ذریعے لگاتا اور بیل جو ہے وہ تھک کر چور چور ہو جاتا، لیکن اس کو کھانے کے لیے اس کی بھوک کے مطابق جو ہے وہ کھانا نہ ملتا تھا۔ مہینے بھر میں بیچارے کا کچوبن نکل گیا، ایک قدم چلنا مشکل تھا، کمزوری کے باعث ہڈیاں نکل آئی تھیں، لیکن اصیل جانور مار کی تاب نہ تھی۔ آخری سوال، الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ نے کون سا تنازع کا مطلب جھگڑا پنچایت کے سامنے پیش کیا؟ جواب، الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ نے بیل کی قیمت کا تنازع پنچایت کے سامنے پیش کیا۔ آپ پڑھ چکے ہیں سبق کے اندر کہ الگو چودھری نے اپنا بیل سمجھو سیٹھ کو فروخت تو کر دیا، لیکن قیمت 1 ماہ بعد ملنے کا طے ہوا، اور 1 ماہ کے اندر سمجھو سیٹھ نے بیل کا وہ حال کر دیا کہ وہ کسی بھی قابل نہ رہا اور اس کی قیمت اور اس کی جسمانی حالت جو ہے بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا، اور اس پر جو ہے وہ جب اس کا سامان چوری ہو گیا تو سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری کو پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہی معاملہ اور یہی جھگڑا پنچایت کے سامنے پیش کیا۔ آخری سوال، شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا؟ جواب، شیخ جمن کو اپنی عظیم الشان ذمہ داری کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں اس وقت انصاف کی اونچی مسند پر بیٹھا ہوں، میری آواز اس وقت حکم خدا ہے، یعنی اللہ کا حکم، اور خدا کے حکم میں میری نیت کو مطلق دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرو، تو اس معاملے میں میری نیت کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ حق اور راستی سے، راستی کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنا، حق اور راستی سے جو بھر ٹلنا بھی مجھے دنیا اور دین میں سیاہ بنا دے گا، کہ جب بھی میں حق سے ہٹوں گا، سچ بولنے سے ہٹوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت میں ناکام کر دے۔ تو اس سوچ کی وجہ سے شیخ جمن نے بھی جو ہے وہ الگو چودھری کے معاملے میں عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کیا، اور اس کے بعد ان دونوں کی جو دوستی خراب ہوئی تھی دوبارہ سے ان میں پکی اور گہری دوستی ہو گئی۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سبق سے متعلق جو کثیر انتخابی سوالات ہیں ان کو بھی ذرا حل کر لیجئے۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا ڈیش تھا؟ جواب، یارانہ دوستی۔ جمن کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ تو جواب، بی فہمین۔ سبق پنچایت کے مصنف کا نام؟ جواب، منشی پریم چند۔ خالہ کی پنچایت میں کس کو پنچ بنایا گیا؟ جواب، الگو چودھری کو۔ الگو کا فیصلہ سن کر جمن کو کیا ہو گیا تھا؟ جواب، سناٹے میں آ گئے۔ بوڑھی بیوہ شیخ جمن کی بیش تھی؟ جواب، خالہ۔ عزیز طلبہ، یہ کثیر انتخابی سوالات تھے۔ اب اس کے بعد اسی سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے لکھا گیا ہے۔
اور اس سبق میں بتا دیا کہ اس افسانے میں پنچایت کے ذریعے عدل و انصاف کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، اور اس سبق کے ذریعے مصنف منشی پریم چند نے اس بات کو واضح کیا کہ انصاف ایک ایسی خوبی ہے کہ جسے دوستی، رشتہ داری یا تعلق داری کی بنا پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے وہ اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کے گڑھے میں پھینک دیتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ نے اس پورے سبق کو دیکھا اور اس پورے سبق کو پڑھا، اور اس میں آپ کو اندازہ ہوا کہ پہلے شیخ جمل اور الگو چودھری کی جو آپس میں لڑائی ہوئی، اس کی بھی وجہ عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا تھا، لیکن آخر کار شیخ جمل کو اندازہ ہوا کہ عدل و انصاف یہ اللہ کا حکم ہے، ہر معاملے میں حق اور عدل کا ساتھ دینا چاہیے، اور جھوٹ کا، فریب کا، دھوکے کا ساتھ ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ اور تو جیسے ہی آخر میں شیخ جمل نے عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کیا، تو دوبارہ سے ان دونوں کی، الگو چودھری اور شیخ جمل کی دوستی آپس میں جڑ گئی، اور دونوں کے اندر دوبارہ سے وہی محبت اور پیار پیدا ہو گیا۔ تو یہ پورا کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس کو اچھی طریقے سے یہاں سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ یاد بھی کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس سبق کے خلاصے کے بعد جو ہے وہ نثر پاری کی تشریح سے متعلق ہدایات ہیں۔ نثر پارہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بورڈ کے پیپر کے اندر کسی بھی سبق سے جو ہے وہ ایک پیراگراف، ایک نثر پارہ دیا جاتا ہے، اور اس میں اس کی تشریح کرنے کے کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر 4 الفاظ مشکل اور جو ہے وہ خط کشید ہوتے ہیں، اور ان کے معنی بھی لکھنے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے 3 کام اس نثر پاری کی تشریح میں کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سبق کا عنوان اور مصنف کا نام پوچھا جاتا ہے کہ جس سبق سے یہ پیراگراف یعنی نثر پارہ لیا گیا ہے، اس سبق کا عنوان کیا ہے اور اس سبق کے مصنف کا نام کیا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، اسی پیراگراف کے اندر 4 مشکل الفاظ ہوتے ہیں، ان کے معنی پوچھے جاتے ہیں، اور ان کے درست معنی لکھنے پر جو ہے وہ 2 نمبر دیے جاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، اگر درست سبق کا عنوان لکھ دیا جائے اور درست مصنف کا نام لکھ دیا جائے تو اس کا 1 نمبر، اور اس کے بعد اسی نثر پارے کی تشریح کرنے کے 2 نمبر۔ تو مکمل 5 نمبر ہیں، اور 5 نمبروں کے اوپر مشتمل یہ پیراگراف اور اس کی تشریح۔ کوشش یہ کیجئے کہ نثر پارے کی تشریح کا مواد نثر پارے سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہونا چاہیے۔ مثلا اگر نثر پارے کی 5 لائنیں ہیں تو اس کی تشریح 15 لائنوں پر مشتمل ہونی چاہیے، اور نثر پارے کی تشریح 1 صفحے سے کم نہ ہو، کم سے کم 1 صفحہ ہو۔ 1 صفحے سے اگر زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تو تھی ہدایات نثر پارے کی تشریح سے متعلق۔ اب اسی سبق کا ایک نثر پارہ اس بورڈ کے پیٹرن کے مطابق آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں، اس پیٹرن کو بھی ذہن نشین کریں، تاکہ جب آپ ٹیسٹوں میں یا پیپر میں آپ اس سوال کو حل کریں تو بورڈ کے متعین کردہ پیٹرن کے مطابق آپ اس سوال کو نہ صرف لکھ سکیں بلکہ ذہن نشین بھی کر سکیں۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے ایک نثر پارہ لکھا ہوا ہے جو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ بھیا، جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج مجھے معلوم ہوا کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر نہ کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے نہ کوئی دشمن، انصاف کے سوا اور کچھ نہیں سوچتا۔ الگو رونے لگے، دل صاف ہو گئے، دوستی کا مرجھایا ہوا درخت پھر سے ہرا ہو گیا، اب وہ چالوں کی زمین پر نہیں حق اور انصاف کی زمین پر کھڑا تھا۔ یہ نثر پارہ ہے۔ اب اس نثر پارے کے بارے میں سب سے پہلی بات کہ اس کے سبق کا عنوان کیا ہے؟ پنچایت۔ اس سبق کے مصنف کا نام منشی پریم چند۔ اس کے بعد کالم کے اندر 4 الفاظ وہ لکھے ہوئے ہیں جو اس نثر پارے کے اندر خط کشید ہوئے ہیں، ان کے معنی بھی درست آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، پنچایت کے معنی پنچوں کی کمیٹی یا گاؤں دیہات کی عدالت، مسند بیٹھنے کی جگہ، کرسی، دل صاف ہو گئے یعنی مراد ناراضی دور ہو گئی، چالوں، سازشوں۔ تو یہ تو تھے مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس نثر پارے کی تشریح آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو بھی اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ دیکھ لیجئے اور ذہن نشین کر لیجئے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، مندرجہ الفاظ کی مؤنث لکھی ہے، مذکر مؤنث آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ استاد، استانی، شیخ، شیخانی، سیٹھ، سیٹھانی، چودھری، چودھرائیں، بیل، گائے۔ یہ تو تھے مذکر کے مؤنث۔ عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس سے متعلق جتنے بھی ہم نے اس میں سوالات کے جوابات آپ کو سمجھائے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی سمجھائے ہیں،
اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور نثر پاری کی تشریح کا طریقہ پیش کیا گیا. امید ہے یہ ساری باتیں آپ نے ذہن نشین کی ہوں گی, سمجھی ہوں گی. اگلے اسباق کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.